آپ دوبارہ سے شروع کر دیجیے. جی جی الحمدللہ آج ہمارے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو کورس ہے اس کا دوسرا سیشن ہے، یہ دوسری ورکشاپ ہے. گزشتہ سیشن میں ہم نے بات کی تھی پازیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے، مثبت سوچ یا مثبت طرز فکر کے حوالے سے، اور آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ جو ذاتی تعمیر و ترقی ہے اس کا نقطہ آغاز کیا ہے، کہاں سے ہم شروع کریں. تو آج کے موضوع پر جانے سے پہلے ہم گزشتہ موضوع کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں، کیونکہ آج کے موضوع سے اس کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. گزشتہ سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ مثبت رویہ یا پازیٹیو تھنکنگ ہم نے اختیار کرنی ہے اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. تو جب ہم مثبت سوچنے لگیں گے تو وہ کہتے ہیں جی کہ مثبت سوچیں مثبت چیزیں ہونے لگیں گی، مثبت سوچیں تو مثبت چیزیں ہونے لگیں گی. یعنی کہ جب آپ مثبت سوچنے لگیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے ارد گرد، آپ کے گھرانے میں، آپ کے ادارے میں، آپ کے ملک و ملت میں، آپ جس طرف رخ کریں گے آپ کو مثبت چیزیں دکھائی دینے لگیں گی. اسے گزشتہ سیشن میں ہم نے اس پہ مفصلاً بات کی تھی کہ منظر نامہ تو ایک ہی ہوتا ہے، یہ اب ہم پر منحصر ہوتا ہے کہ اس میں سے ہم کس چیز کو نمایاں کریں اور کس چیز کو ہم اگنور کر دیں. تو ہر منظر نامے میں خیر بھی ہوتی ہے اور شر بھی ہوتا ہے، کچھ اچھائی بھی ہوتی ہے، کچھ برائی بھی ہوتی ہے، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری طبیعت کے موافق ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری طبیعت پر گراں گزرتی ہیں. تو یہ اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس میں سے کس چیز کو نمایاں کرتے ہیں. اور یہ چیز بہت اہم ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں ایک مثبت ماحول دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک پرسکون ماحول دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ایسا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، خوشگوار ماحول ہو، تو وہاں بہت ضروری ہے کہ پھر ہم اپنے اس ماحول میں خیر کو نمایاں کر کے دیکھیں، اور جو چیزیں ہمارے مزاج کے خلاف ہیں ہم ان کو کچھ نظر انداز کریں. ایسا کرنے سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھر کا منظر نامہ بدلتا چلا جائے گا. تو یہ تو گزشتہ موضوع کی بات تھی. اسی سے متعلقہ ایک اہم بات یہ کہ جب آپ مثبت سوچیں گے تو یہ آپ کا ایک امتیازی وصف بن جائے گا. آپ دیکھیں گے آپ کے ارد گرد لوگ حالات سے بڑے پریشان ہوں گے لیکن آپ پرسکون ہوں گے، آپ پرسکون ہوں گے. موجودہ حالات کو ہی دیکھ لیجئے کہ ایک مہنگائی کا ایک طوفان ہے. اس میں دو رویے ہم اختیار کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ صبح سے شام تک ہم ہر مجلس میں جہاں موقع ملے ہم بات کرتے رہیں بڑی مہنگائی ہو گئی، بڑی مہنگائی ہو گئی، ہائے اب کہاں جائیں گے، کیا ہوگا. اور یقین جانیے ہماری اس بات کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم جتنا بول لیں، جتنا بات کر لیں آپس میں، جتنی دہائی دے دیں، اس سے کچھ نہیں ہونا. دوسرا یہ کہ جو کرنے کے کام ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اخراجات کو مزید کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں کہاں پر کچھ خرچ کو بچایا جا سکتا ہے اور جہاں پہ اس سے زیادہ ضروری ہے وہاں پہ خرچ کیا جائے، ترجیحات متعین کی جائیں. ایسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اخراجات میں ترجیحات کا تعین نہیں کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ ممکنہ حد تک اگر کہیں آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے سوچا جائے. یہ اگر ہم اس نہج پہ سوچ رہے ہیں تو یہ تو ہے مثبت طرز فکر. اور اس نہج کو چھوڑ کر اور پھر اس سے بڑھ کر، ان سب چیزوں سے بڑھ کر کہ ایک صبر اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں کہ یہ جو سب حالات بن رہے ہیں کہیں ہمارے اعمال کی وجہ تو نہیں اس کا. تو ہم اگر یہ اپروچ اختیار کریں گے کہ اس سے ہمارا اس مہنگائی کے نتیجے میں اللہ سے ہمارا تعلق مزید مضبوط ہو جائے، اخراجات میں ہم ترجیحات کو متعین کر لیں اور جو زیادہ ترجیحی چیزیں ہیں ان پر ہم وہاں سے اخراجات کا آغاز کریں. اور تیسری چیز یہ کہ جہاں کہیں ممکن ہو ہم اپنے آمدنی کو بڑھانے کا کوئی راستہ اختیار کریں. یہ تینوں راستے تو ہیں مثبت طرز فکر. اور اگر ان تینوں کو چھوڑ کر ہم محض یہ کہتے رہیں کہ ہائے مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی،
تو یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اپنے آپ کو پریشان کرنے کے۔ تو مثبت طرز فکر اختیار کریں گے تو آپ کے ارد گرد چاہے کتنی ہی مایوسی پریشانی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ آپ اس میں پر سکون اور مطمئن زندگی گزار سکیں گے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم یہ ورکشاپ یا یہ سیشن شروع کیوں کیا ہم نے جیسے پچھلے سیشن میں بھی بات کی تھی کہ انشاءاللہ 12 نشستوں پر مشتمل یہ پروگرام ہوگا اور 12 ورکشاپس ہوں گی، اور اس میں ہم اپنی ذات کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہم نے اپنی ذات کو کیسے بہتر کرنا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ تصویر آپ کے سامنے ہے کہ 5 لوگ، ایک ٹاسک دیا گیا اور پانچوں ہی اس کو پورا کرنے میں اپنی پوری قوت لگا رہے ہیں، پوری قوت لگا رہے ہیں، اور کوئی بہت آگے ہے، کوئی اس سے پیچھے ہے، کوئی اس سے پیچھے ہے، کوئی اس سے پیچھے ہے۔ 4 لوگ ایک ہی نہج پہ کام کر رہے ہیں، ایک ہی انداز میں۔ ہاں، ان میں کوئی طاقت زیادہ لگا رہا ہے، کوئی اس سے کم لگا رہا ہے، جبکہ اس میں سے ایک شخص کچھ دیر رکا اور اس نے اپنی کچھ تراش خراش کی، اپنا کچھ اضافی بوجھ اتارا اور پھر اپنے سفر پر نکلا، تو اس کی رفتار بڑی تیز ہے۔ آپ اس کے چہرے کے ایکسپریشن بھی دیکھیں گے کہ بڑا مطمئن اور پرسکون ہو کے جا رہا ہے، جبکہ باقیوں کے چہرے آپ دیکھیں گے تو وہ بڑے مشکلات کا شکار ہیں۔ تو یہ تربیتی سیشنز بھی بنیادی طور پر رک کر اپنی تراش خراش کرنا ہے، اور وقتاً فوقتاً چاہتے نہ چاہتے ہوئے کچھ غیر اضافی بوجھ ہم نے خود پر لاد لیے ہوتے ہیں، وہ بوجھ اتارنے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی تراش خراش کر لیتے ہیں اور وہ غیر ضروری بوجھ ہم نے خود پر خود سے لادے ہوتے ہیں، وہ جب ہم اتار لیتے ہیں تو زندگی میں ہمارا سفر تیز بھی ہو جاتا ہے، خوشگوار بھی ہو جاتا ہے، اور اس کو ایک سمت بھی مل جاتی ہے۔ تو ان تربیتی سیشن کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر رکیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اس کی تراش خراش کریں اور اس کو بہتر کریں، اور کچھ جو غیر ضروری اضافی بوجھ ہم نے خود پر لاد دیے تھے، جیسا کہ گزشتہ سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم اگر مثبت طرز فکر اختیار نہیں کریں گے، مطلب پھر منفی کریں گے، اور ہم بہت سا غیر ضروری بوجھ خود پر لاد دیں گے، اور جس کی وجہ سے ہماری کارکردگی بڑی بری طرح متاثر ہوگی۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی کارکردگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، وہ کارکردگی چاہے پڑھنے کے حوالے سے ہو، چاہے پڑھانے کے حوالے سے ہو، چاہے ذاتی تعلقات کے حوالے سے ہو، رشتوں کے حوالے سے ہو، گھر کے ماحول کے حوالے سے ہو، ادارے کے ماحول کے حوالے سے ہو، ان سب چیزوں کو یہ افیکٹ کرتی ہے۔ تو اگر ہم ایک بہتر اور مثبت اپروچ اختیار کریں گے تو ہماری کارکردگی بہترین ہوگی، اور ہم زندگی کا یہ پرکٹھن مرحلہ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اختیار کریں گے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ زندگی کے معمولات میں ہم کچھ اس طرح سے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم آٹو پائلٹ پہ چل پڑتے ہیں۔ بس روزانہ صبح کی ایک روٹین ہے کہ صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تیاری کرنی ہے، ناشتہ کرنا ہے، ادارے چلے جانا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی چلے جانا ہے، مدرسے چلے جانا ہے، یا پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے، اور پھر ایک آٹو پائلٹ کی طرح ہم ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے رول میں منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور کردار میں منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور اس کردار کی ذمہ داریاں ادا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کہیں رک کر ہم اپنا جائزہ نہیں لے پاتے ہیں، کچھ وقت خود کو نہیں دے پاتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہماری کارکردگی کیسی ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے، اور ہم کس سمت میں، کس رفتار میں اور کس رویے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے سیشنز کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پاز لے لیں اپنی زندگی کے ان شب و روز میں سے کچھ جو آٹو پائلٹ پہ ہم چل پڑے ہیں، تو وہاں ہم پاز لے لیں، رک جائیں، اور پھر اپنا محاسبہ کریں۔ تو بنیادی طور پر یہ سیشن اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ گزشتہ سیشن میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ تمام تر فوکس ہم نے اپنی ذات پر رکھنا ہے۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں کہ شخصی تعمیر و ترقی کا نقطۂ آغاز ہے کیا؟ ویئر چینج بگن۔
کہ آغاز کرنا کہاں سے ہے. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک انتہائی اہم سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا آپ مطمئن، پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں؟ میرے خیال سے تو سبھی کا جواب ہاں میں ہوگا. کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ نہیں جی میں نہیں چاہتا یا نہیں چاہتی. تو 3 سوال یہاں لکھے ہوئے ہیں کہ مطمئن، پرسکون اور خوشگوار. چیٹ باکس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی کو اختلاف ہے. جی، اللہ اکبر. سب چاہتے ہیں جی. اگر چاہتے ہیں تب بھی ہاں یا نہ چیٹ باکس میں لکھ دیں تاکہ مجھے یہ احساس بھی ہوتا رہے کہ آپ تمام لوگ کلاس میں میرے ساتھ موجود ہیں. چلیے جی، جزاک اللہ. چلیے پھر آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کا ایک شارٹ کٹ فارمولا کہ آپ زندگی میں کیسے مطمئن بھی، پرسکون بھی اور ایک خوشگوار اور بامقصد زندگی گزار سکتے ہیں. تو جی فارمولا یہ ہے کہ مجھے 1 منٹ دے دیجیے جی. تھوڑی سی آواز. جی فارمولا یہ ہے جی کہ اب تھوڑی دیر کے لیے اس سوال کو بھول جائیے. ہم انشاءاللہ اس طرف دوبارہ آئیں گے. لیکن ابھی ہم چلتے ہیں ایک اگلے موضوع کی طرف اور اس کو حل کریں گے. اس سے اس حل سے ہمیں انشاءاللہ اس کا جواب بھی مل جائے گا. وہ کیا ہے جی؟ دیکھیے اس دنیا میں ہر لمحہ بے شمار حالات و واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو دنیا بھر میں بے شمار حادثات بھی رونما ہوئے ہوں گے، بے شمار اچھے واقعات بھی ہوئے ہوں گے، کہیں اموات ہوئی ہوں گی، کہیں شادی بیاہ ہوئے ہوں گے، کہیں بچوں کی پیدائش ہوئی ہوگی، کہیں اس طرح کے بے شمار حالات و واقعات رونما ہو چکے ہوں گے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں. تو اس دنیا میں واقعہ پیش آنے والا ہر واقعہ اس سے ہمارا کوئی تعلق اور کنسرن ہو ایسا نہیں ہوتا ہے. تو دنیا میں پیش آنے والے واقعات کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. کچھ تو وہ معاملات ہیں جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہمارا کوئی ربط ہوتا ہے، ہمارا کوئی کنسرن ہوتا ہے ان سے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے ہمارا کوئی تعلق اور ہماری ان سے کوئی فکر اور کوئی ربط نہیں ہوتا. ہم نے دنیا میں پیش آنے والے حالات و واقعات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ زرد دائرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی دنیا ہے. یہ ہر شخص کا دنیا الگ ہوگی. تو یہ میری دنیا ہے جی کہ اس دائرے میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جن سے میں کنسرن رکھتا ہوں، جن سے میں کوئی تعلق رکھتا ہوں، جن کی میں کوئی فکر رکھتا ہوں. اور اس دائرے سے باہر دنیا میں پیش آنے والے وہ تمام حالات و واقعات چلے جاتے ہیں جن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے کوئی شغف نہیں ہے، میرا ان سے کوئی کنسرن نہیں ہے. لیکن سوال یہاں یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے میں کنسرن رکھتا ہوں، میں فکر رکھتا ہوں، جن سے میں شغف رکھتا ہوں. آخر وہ چیزیں ہیں کون سی؟ کیا وہ چیزیں ہوں گی جن کو میں زبانی کلامی کہوں گا کہ ان سے میرا تعلق ہے، تو ان سے میرا کنسرن ہے، ان سے میرا شغف ہے، تو وہ اس دائرے میں آ جائے گی. اور میں کہوں گا کہ ان سے میرا کنسرن نہیں ہے، ان سے میرا تعلق اور شغف نہیں ہے، تو وہ زرد دائرے سے باہر چلی جائیں گی. کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اپنی زندگی کا کوئی بھی لمحہ کسی بھی شکل میں ہم جس چیز پر اچھا حضرت آپ کی معذرت آواز تھوڑی بیچ میں جا رہی ہے بار بار نا، مطلب ہلکی ہو جاتی ہے پھر ایک دم آتی ہے. اچھا پھر ایک منٹ ٹھہریے، میں ذرا headphone لگاتا ہوں.
اچھا جی، اب بتائیے ذرا، اب آواز کیسی ہے؟ جی سر جی بہترین آ رہی ہے. ٹھیک ہوگی ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. جی ہم چلیں اب آگے. جی بالکل. عبداللہ صاحب آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، تو بے شک مجھے چیٹ باکس میں بتا دیں اگر میری آواز اب بہتر ہو گئی ہو. جی آواز آپ کی بالکل صحیح آ رہی ہے، آواز صحیح آ رہی ہے آپ کی. جی جزاک اللہ جی، آواز کا مسئلہ حل ہو گیا. جی باقی لوگ بھی بتا دیں اگر آواز میں اب بھی مسئلہ ہے تو، تاکہ ایک ہی مرتبہ رک کر اس کا حل کر لیا جائے. کچھ لوگ مزید بتا دیں کہ آواز اب ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. جی جی تو یہ آپ کے سامنے جو دائرہ ہے، یہ فکر کا دائرہ اس کا ہم نے نام رکھا ہے کہ سرکل آف کنسرن. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اگر میں اپنی زندگی کا کوئی بھی لمحہ کسی بھی شکل میں کسی چیز پر لگا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اس سے کنسرن ہے، چاہے پڑھنے میں، لکھنے میں، سوچنے میں، تصور و تخیل کرنے میں، اور اس مجلس میں بیٹھ کر اس موضوع پر سننے میں. یہ وہ ساری شکلیں ہیں جس پر ہم مختلف چیزوں پر اپنا وقت صرف کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تمام چیزیں جن پر ہم کسی بھی شکل میں اپنے وقت کا کوئی لمحہ صرف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ہمارا کنسرن ہے، ہمارا تعلق ہے. یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ اگر مردوں کی مجلس ہو تو وہ طویل مجلس ہوتی ہے، سیاست پر بھرپور بات ہوتی ہے، گھنٹوں بات ہوتی ہے، اور مجلس کا اختتام پھر اس جملے پر ہوتا ہے کہ چھوڑو یار ہمارا سیاست سے کیا لینا دینا. یا وہ خواتین کی مجلس ہو اور بھرپور ایک موضوع پر بات ہوتی ہے اور آخر میں جو مجلس کا اختتام ہوتا ہے وہ کہتی ہیں کہ چھوڑ بینا ہمارا اس سے کیا لینا دینا. تو ایسا نہیں ہے جی. اگر آپ اس پر وقت صرف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا لینا دینا ہے، آپ کا اس سے کنسرن ہے. ہونا چاہیے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کا کنسرن ہے اس سے. تو یہ پہلی ہم نے تقسیم کر دی. دنیا میں جتنے بھی حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں ان کو دو حصوں میں. پہلا حصہ وہ جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی کنسرن نہیں، کوئی فکر نہیں، اور دوسرے وہ جن سے ہمارا کوئی کنسرن ہے، ہماری ان سے کوئی فکر ہے، کوئی تعلق اور ربط ہے. وہ آ جائیں گے اس زرد دائرے میں. اچھا یہاں تک اگر بات واضح ہو گئی ہو تو میں آگے چلوں، اور اگر کچھ کنفیوژن ہے تو بتا دیجئے. جی ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اب یہاں سے ایک مرحلہ مزید پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جن چیزوں سے ہم کنسرن رکھتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے، کوئی فکر ہے ہمیں ان چیزوں کی، وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. وہ ایک یہ کہ یا تو ہم جن چیزوں سے کنسرن رکھتے ہیں ان پر ہم کچھ اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں یا ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. تو پھر یہاں پہ آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ وہ دائرہ بدل گیا ہے کہ اب دائرے کے اندر مزید ایک دائرہ آ گیا ہرے رنگ کا. تو ہرے رنگ میں کے دائرے میں وہ چیزیں آ جائیں گی کہ جن پر ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور زرد دائرے میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جن سے ہم کنسرن تو ہے لیکن ہم ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. مثال لے لیجئے. مثال کے طور پر ہمیں کنسرن ہے مہنگائی سے، ہمیں کنسرن ہے سیاست سے، ملکی سیاست سے، ہمیں کنسرن ہے عالمی حالات سے، ہمیں کنسرن ہے مختلف ماحولیاتی تبدیلیوں سے. یہ وہ کنسرن ہے ہمارے. گرمی سے کنسرن ہے، ہمیں تعلق ہے. لیکن کیا ہم ان چیزوں پر اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم عالمی منظر نامے کو بدل سکتے ہیں؟ کیا ہم ملکی سیاست پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح کی چیزوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ تو پرسنل کیپیسٹی میں اس کا جواب ہے کہ نہیں جی، ہم نہیں ہو سکتے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہم اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں. یہ اس زرد دائرے میں رہیں گی کہ ہمارا تعلق اور کنسرن تو ہے لیکن ہم ان پر کوئی انفلوئنس نہیں رکھتے ہیں. وہ چیزیں
ہم ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، اثر و رسوخ نہیں رکھتے ہیں، جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا گھر ہے، ہماری فیملی ہے، بچے ہیں، یا اگر میاں بیوی ہیں، یا والدین اولاد ہیں، تو یا بہن بھائی ہیں، تو یہ سب ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اپنا انفلوئنس چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی ہرے دائرے میں. ہم نے آغاز کیا تھا سب سے پہلے چیزوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا کہ جن سے ہمارا کنسرن ہے اور کنسرن نہیں ہے. جن چیزوں سے ہمارا کنسرن ہے وہ زرد دائرے میں آ گئیں، اور جن سے ہمارا کنسرن نہیں ہے وہ زرد دائرے سے باہر چلی گئی ہیں. پھر جن چیزوں سے ہمارا کنسرن ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے کہ یا تو ان پر ہم انفلوئنس رکھتے ہیں، اثر و رسوخ رکھتے ہیں، یا نہیں رکھتے. اگر رکھتے ہیں تو وہ ہرے دائرے میں آ گئیں، اور اگر نہیں رکھتے تو وہ پھر پیلے دائرے میں ہی رہیں گی. اب مزید ایک تقسیم ہونے جا رہی ہے، دنیا بڑی گول ہے کہ دائرے کے اندر دائرہ بنتا چلا جا رہا ہے. وہ یہ کہ جن چیزوں پر ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں، انفلوئنس رکھتے ہیں، چیزوں پر ہم کنٹرول رکھتے ہیں، تو کیا انفلوئنس اور کیا وہ پوری طرح ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں یا جزوی کنٹرول ہوتا ہے؟ آیا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے اختیار میں بلا واسطہ کلی طور پر ہوتے ہیں یا بالواسطہ جزوی طور پر ہوتے ہیں؟ تو یہاں پہ ہرا دائرہ بھی پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور اب ہرے دائرے کے اندر ایک مزید دائرہ بن گیا. اب دیکھیے ہرے دائرے میں جب ہم پہنچے تھے، اگر اب بات یہاں پہ تھوڑی مشکل لگ رہی ہے تو پریشان نہ ہو، ایک آدھ منٹ میں حل ہو جائے گی. اگر ہرے دائرے میں ہم نے وہ چیزیں رکھی تھی جن سے ہمارا کنسرن تو ہے اور ان پر ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں، پھر ہم نے سوال اٹھایا کہ جو ہم اثر انداز ہوتے ہیں وہ بالواسطہ اور کلی طور پر ہوتے ہیں یا بلا واسطہ کلی طور پر ہوتے ہیں یا بالواسطہ اور جزوی طور پر ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن پر ہم جزوی اختیار رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ پوری طرح ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور وہ ایک اس واسطے سے ہوتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہم مکمل اختیار رکھتے ہیں. اب ہرے دائرے میں وہ چیزیں آ جائیں گی کہ جن پر ہم اختیار تو رکھتے ہیں، ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں وہ چیزیں، لیکن وہ ان پر ہمارا کنٹرول کلی نہیں ہوتا، جزوی ہوتا ہے اور ایک واسطے سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جتنے بھی رشتے ہیں وہ ہمارے اس ہرے دائرے میں آ جائیں گے، ہمارے قریبی رشتے. مثال کے طور پہ والدین کا اولاد پر ایک کنٹرول ہوتا ہے، اثر و رسوخ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک جزوی ہوتا ہے، کامل طور پر کلی طور پر نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے میاں بیوی کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کی زندگی پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اثر انداز ہونا کلی طور پر نہیں ہوتا بلکہ جزوی طور ہوتا ہے. اسی طرح استاد کا شاگرد پر ایک کنٹرول ہوتا ہے، وہ اس کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا اثر انداز ہونا یہ کلی طور پر نہیں ہوتا بلکہ جزوی طور پر ہوتا ہے. تو ہرے دائرے میں وہ تمام چیزیں آ جائیں گی جہاں پر ہمارا کنٹرول جزوی طور پر ہے. اب سرخ دائرے میں آ جائیں جی. سرخ دائرہ وہ دائرہ ہے کہ جہاں پر چیزیں کلی طور پر ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں، پوری ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں. زرد دائرہ کنسرن تو ہے لیکن کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہرا دائرہ کنسرن ہے اور کنٹرول جزوی طور پر ہے. اور سرخ دائرہ کنسرن بھی ہے اور کنٹرول بھی ہے اور کنٹرول کلی طور پر ہے. اب زرد دائرے کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی کہ یہاں پہ کون سی چیزیں آتی ہیں. ہرے دائرے کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی کہ یہاں پہ کون سی چیزیں آتی ہیں. سرخ دائرہ آپ کے سامنے ہے. سرخ دائرے کی تعریف ہم نے یہ کی کہ یہ وہ دائرہ ہے کہ جہاں چیزیں پوری طرح ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں، ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں. تو اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے خیال سے اس سرخ دائرے میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں کہ جو ہمارے پوری طرح اختیار میں ہیں. چیٹ باکس آپ کے سامنے ہے، کوشش کیجئے جی کہ تمام کے تمام لوگ اس میں حصہ لیں. آپ کے خیال سے کون سی چیزیں ہیں؟ ہماری ذات، ہم خود، ہماری ذات. ایک کسی نے ہماری اولاد لکھا ہے. نہیں، ہماری اولاد پوری طرح جی ہمارے کنٹرول میں بالکل نہیں ہوتی ہیں، وہاں جزوی طور پر ہوتے ہیں.
یہ ہرے دائرے میں جائیں گے. اپنی ذات، اپنا آپ، جی بالکل، اپنی شخصیت، ہمارا کردار، ہماری ذات. جی جی بالکل درست ہے، آپ تمام لوگ بالکل درست فرما رہے ہیں. یہی اس کا جواب ہے کہ ہماری اپنی ذات، فقط ہماری اپنی ذات، یہ ایک سرخ دائرے میں آتی ہے. کچھ لوگوں نے بیچ میں لکھا کہ ہمارے شاگرد یا ہماری اولاد، تو جہاں تک شاگردوں یا اولاد کی بات ہے تو وہ پوری طرح مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. ہم جیسا ان کو بنانا چاہیں، جیسا چاہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری چاہت کے مطابق ان کی زندگی بن جائے، ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے. تو وہ ہرے دائرے میں جائیں گے. یہ سرخ دائرہ ہے اور اس دائرے کا نام ہے جی سرخ دائرے کا سرکل آف فوکس. 3 دائرے ہیں. زرد دائرے کا نام ہے سرکل آف کنسرن، ہرے دائرے کا نام ہے سرکل آف انفلوئنس، اور سرخ دائرے کا نام ہے سرکل آف فوکس. اگر کوئی چیٹ باکس میں ان تینوں کو لکھ دے تو بہت اچھا رہے گا تاکہ باقی لوگ بھی نوٹ کر لیں. سرکل آف کنسرن، سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف فوکس. اور اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ تعلق کا دائرہ جو زرد دائرہ ہے، اور اثر و رسوخ کا دائرہ جو سرخ دائرہ ہے، اور توجہ کا مرکز جو کہ نہیں، جو میں نے اس سے پہلے کہا وہ غلط ہو گیا، ہرا دائرہ ہے وہ، اور توجہ کا مرکز یہ سرخ دائرہ ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ وقت ان دائروں میں سے کسی ایک جگہ صرف کر رہا ہوتا ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا کچھ وقت سرخ دائرے میں صرف کر رہے ہوتے ہیں، کچھ وقت ہرے دائرے میں صرف کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ وقت پیلے دائرے میں صرف کر رہے ہوتے ہیں. روزانہ ایسا ہوتا ہے. اب ذرا آپ سب کے سامنے کاغذ موجود ہوگا تو آپ ایسے 3 کالم بنائیں، اور پہلے کالم میں اوپر لکھ دیں کہ پیلا دائرہ، اور دوسرے کالم میں اوپر لکھ دیجئے ہرا دائرہ، اور تیسرے کالم میں اوپر لکھ دیجئے سرخ دائرہ. اور نام دینے ہیں تو نام بھی دے سکتے ہیں، سرکل آف کنسرن، سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف فوکس. میں دوبارہ سے دوہرا دیتا ہوں، کاغذ آپ کے سامنے ہوگا، آپ نے 3 کالم بنانے ہیں، یعنی کہ اپنے کاغذ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. اوپر سے نیچے ایسے لائن لگا دیں. پہلے کالم میں پہلے خانے میں اوپر لکھیں، ہیڈنگ دیں سرکل آف کنسرن. دوسرے میں لکھیں یا پیلا دائرہ لکھ دیں شارٹ فارم اس کی، اور دوسرے خانے میں لکھ دیں ہرا دائرہ، اور تیسرے خانے میں لکھ دیں سرخ دائرہ. اور جی جی جب ایسا کر چکے ہیں تو مجھے بتائیے، اور اگر واٹس ایپ گروپ میں کوئی ایک آدھ تصویر بھیج دیں تاکہ میں دیکھ لوں کہ وہ ٹھیک بھی بنایا ہے کہ نہیں آپ نے. جی کر چکے. جی یہ بہت اہم مشق ہے، کوئی بھی ایسا نہ ہو جو کہ یہ مشق نہ کر رہا ہو. آپ کے پاس کاغذ قلم ہونا ضروری ہے، اور 3 خانے آپ نے بنانے ہیں اور ان میں اوپر ہیڈنگ دے دینی ہے. اچھا جی ہو گیا جی. اچھا اب دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر ایک کی چند مثالیں لکھیں. سرخ دائرے میں تو ہماری اپنی ذات ہی آتی ہے، تو اپنی ذات سے متعلق کیا کام ہے وہ لکھیں. ہرے دائرے میں کیا کیا کام ہے، کچھ مثالیں لکھ دیں، کچھ مثالیں. اور پیلے دائرے میں آپ کی زندگی میں کیا کیا کام پیلے دائرے میں آتے ہیں، کیا کیا کام ہرے دائرے میں آتے ہیں، اور کیا کیا کام سرخ دائرے میں آتے ہیں. 3 مثالیں سب کی لکھیں کم از کم. ہر ایک کا یہ دائرہ مختلف ہوتا ہے. ممکن ہے میری زندگی میں جو چیزیں ہرے دائرے میں ہوں، آپ کے لیے وہ چیزیں پیلے دائرے میں ہوں گی. تو ہر ایک کی دنیا الگ ہوتی ہے. تو یہ آپ ہر ایک میں سے، آپ میں سے ہر ایک مثلاً جی آپ کہہ رہی ہیں مثال کے طور پہ آپ لکھیں کہ پیلے دائرے میں آپ کی کون کون سی چیزیں ہیں. جی مثال کے طور پہ وہ تمام خیالات کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں بھابھی نے یہ کہہ دیا، اور فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. یہ ساری چیزیں کہاں پہ جائیں گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیلے دائرے میں جائیں گی.
اور ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں جن کا ہماری اختیاری زندگی سے کوئی تعلق، عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ساری پیلے دائرے میں جائیں گی۔ اسی طرح جو ہرا دائرہ ہے ہمارا اساتذہ کے ساتھ تعلق، یا اساتذہ کا شاگردوں سے، یا بچوں کا والدین سے، والدین کا بچوں سے، اور بہن بھائیوں کا آپس میں، وہ جو ہمارے قریبی رشتے ہیں جن پر ہم کچھ اثر انداز ہو سکتے ہیں، وہ سارے یہاں پہ آئیں گے، ہرے دائرے میں آئیں گے۔ تو میں چاہ رہا ہوں نا یہ ذرا بات آپ کے ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائے۔ اپنی کاپی پر لکھ لیں، یہاں بے شک شیئر نہ کیجیے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے۔ اپنی کاپی میں کچھ مثالیں اس کی لکھ دیجیے۔ جی، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اہم کام، اب آپ نے 3 کالم بنائے ہیں، پیلا دائرہ، ہرا دائرہ اور سرخ دائرہ۔ اب ذرا آپ اپنی زندگی میں سے کتنا وقت کس دائرے میں صرف کرتے ہیں پرسنٹیج میں لکھ دیں کہ کتنے فیصد وقت آپ کس دائرے میں صرف کر رہے ہیں۔ پیلے دائرے میں کتنا وقت صرف کر رہے ہیں، ہرے دائرے میں کتنا صرف کر رہے ہیں، اور اپنی ذات کی تحسین کے لیے، اپنے ذات کو بہتر کرنے کے لیے اور خود کو گروم کرنے کے لیے، اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھنے کے لیے، وہ جو سرخ دائرہ ہے وہاں پہ آپ کتنا وقت صرف کر رہے ہیں۔ جہاں چیزیں آپ کے مکمل اختیار میں ہیں وہاں پہ کتنا کر رہے ہیں، ہرے دائرے میں کتنے فیصد کر رہے ہیں، اور پیلے دائرے میں کتنے فیصد کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہو اس سے متعلق تو ابھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی چیز ابھی تک سمجھ میں نہ آئی ہو۔ جی، کیا ہم یہ دیکھیں کہ ہم زیادہ وقت اپنا کن سوچوں اور کاموں میں لگاتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بھی آپ لگائیں گے کہ کن سوچوں میں، کن تفکرات میں آپ کا وقت گزرتا ہے۔ وہ بھی اب مثال کے طور پہ دوسروں نے کچھ کہہ دیا، دوسروں نے کچھ کر دیا، دوسروں کی باتوں کا جو ہم اتنا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ سب پیلے دائرے میں جائے گا۔ اور پہلے مرحلے میں ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم سرخ دائرے میں خاصا وقت صرف کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہاں ہم زیادہ وقت صرف نہیں کر رہے ہوتے۔ کیا تعلیم کا وقت اپنا ہے؟ دیکھیے، تعلیم کا وقت سرخ دائرے میں اس وقت آئے گا کہ جب ہم اس کو اپنی ذات کا حصہ بنانے کی فکر میں لگے رہیں گے، اس کو انٹرنلائز کرتے رہیں گے، پھر تو وہ چیزیں سرخ دائرے میں آئیں گی، ورنہ پھر وہ سرخ دائرے میں نہیں آئیں گی۔ جی، اب آ جاتے ہیں جی ہم، اچھا اب آپ لکھنا چھوڑ دیجئے، یہ صرف ایک چھوٹی سی مشق تھی، اس کو بار بار کرتے رہنا چاہیے، اور یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کس دائرے میں ہم کتنا وقت صرف کر رہے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جو شخص سرخ دائرے میں جتنا زیادہ وقت صرف کرتا ہے وہ اتنا ہی مؤثر اور کامیاب انسان بننے کی طرف تیزی سے سفر کر رہا ہوتا ہے، اور جو شخص زرد دائرے میں، پیلے دائرے میں اپنا جتنا زیادہ وقت صرف کرتا ہے وہ اپنے مقصد سے اتنا ہی دور ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ ایک کامیاب اور مؤثر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر توجہ اپنی ذات پر رکھے، اور اپنی ذات پر کیوں رکھے؟ اس لیے کہ اپنی ذات پر اس کو پوری طرح سے اختیار حاصل ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو
فوکس ہے وہ اپنی ذات سے ہٹ کے دوسروں پر چلا گیا، اور یہ وہ بنیادی خامی ہے جو آج ہمارے پورے معاشرے میں مجموعی طور پر سرایت کر گئی ہے۔ ہم کوئی بھی خیر کی بات، کوئی بھی چیز جب ہمارے سامنے آتی ہے تو عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنی ذات میں لانے سے زیادہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ دوسروں تک پہنچا دیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات ہم دوسروں کو اس پر پرکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بے شک ہمارے بہت قریبی ہوں، ہمارے چاہنے والے ہوں، ہم ان کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں یار کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے، اس میں خامی ہے، دور ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے کہ کامیابی کے زینے کا سب سے پہلا زینہ یہ ہے کہ یہ تمام تر توجہ ہم اپنا فوکس اپنی ذات پر رکھیں۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیرت طیبہ سے اس کی مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قلیل سے عرصے میں، 23 سال کا عرصہ قوموں کی زندگی میں بڑا قلیل سا ہوتا ہے، ایک مختصر سے عرصے میں ایک بڑا زبردست انقلاب برپا فرمایا، اور وہ انقلاب یہ تھا کہ اچھا اس انقلاب کی نظیر نہ تو دنیا نے اس سے پہلے دیکھی نہ اس کے بعد دیکھی۔ وہ انقلاب تھا کیا؟ قرآن کریم کی 2 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ وہ اس انقلاب کی جو حقیقت ہے، وہ شدت ہے، وہ ہمارے سامنے آ سکے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف اور جن لوگوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے، اس وقت مجموعی طور پر انسانیت کا کیا مقام تھا، یا کیا حالات، کن حالات سے انسانیت گزر رہی تھی، تو قرآن کریم کی ایک آیت وہ ایک منظر نامہ پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم آگ کے گھڑے کے دہانے پر تھے اور قریب تھے کہ اس میں گر پڑتے، یعنی کہ انسانیت مجموعی طور پر زوال اور پستیوں کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ اب جب یہ حالات تھے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال کا قلیل سا عرصہ آتا ہے، اور اس میں انہی لوگوں میں سے کہ جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، انہی میں سے ایک جماعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی انہی انسانیت میں سے ایک جماعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو معیار حق بنا دیا جاتا ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ آپ دیکھیے کچھ عرصہ پہلے وہی طبقہ، انسانیت کا وہی طبقہ زوال اور پستیوں کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا، اور 23 سال کا قلیل سا عرصہ گزرتا ہے، ایک آدھ فرد نہیں، پورا ایک معاشرہ تیار ہو جاتا ہے، اور اس معاشرے کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر کوئی بھی اس طرح سے ایمان لائے گا جیسے کہ یہ لوگ لائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ محض وہ ایمان نہیں لائے تھے بلکہ معیار حق بھی بن گئے تھے۔ تو یہ وہ انقلاب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا۔ اب یہ معاشرے میں جو اتنی بڑی تبدیلی آئی، ایک پوری جماعت تبدیل ہوئی، اور وہ تہذیب اور ثقافتوں کے لیے معیار حق ٹھہری، پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے۔ تو جہاں اس میں دیگر بہت سے امور کار فرما تھے کہ ایسا کیسے ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی محنت تھی، تو 23 سالہ ایک طویل جد و جہد تھی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، اور دوسرے امور کار فرما تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم نقطہ، خصوصاً فن تعلیم و تربیت سے وابستگی کے وہ نقطہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، وہ یہ تھا کہ اس تبدیلی میں صحابہ کرام کے مزاج کا بھی بڑا دخل تھا، اور یہ وہ بنیادی، اگر آپ آج کے معاشرے اور اس معاشرے میں کا موازنہ کریں گے تو جو سب سے بنیادی فرق شاید ہمیں ملے گا کہ جس کی بنیاد پر آگے تمام تر خامیاں پیدا ہو رہی ہیں آج ہمارے معاشرے میں، اور وہاں پہ جس کی بنیاد پر تمام خیر پیدا ہو رہی تھی، وہ تھا وہ بنیادی نقطہ، وہ تھا کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت کا مجموعی طور پر ایک مزاج تھا جس نے اس تبدیلی کو اتنا تیز رفتار بھی اور کامیاب بھی کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک شخص اس فکر میں رہتا تھا کہ ہر لمحہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہا ہوں، آپ کو کرتے ہوئے جو دیکھ رہا ہوں، کیسے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، کیسے اسے میں انٹرنلائز کر لوں، کیسے میں اس کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لوں، شخصیت میں لے آؤں۔ ہر صحابی رسول پوری
ہر لمحہ اسی فکر میں رہتے تھے کہ کیسے ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اس پر عمل کر لیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. جو کچھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، جو کچھ وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اس فکر میں رہتے تھے کہ کیسے ہم وہ کر لیں. اور کس قدر ان کو یہ فکر لاحق ہوا کرتی تھی کہ وہ ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ اس فکر میں تھے. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر صحابی یہ فکر میں تھے کہ کیسے ہم اپنی ذات کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں. تو ان کو یہ لگا کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ ہوتی ہے، ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ ہوتی ہے، اور جب ہم مجلس سے چلے جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی اور دلی کیفیت وہ نہیں رہتی جو آپ کی مجلس میں ہوا کرتی ہے. تو کہیں یہ نفاق تو نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کچھ ہیں اور آپ کی پیٹھ پیچھے کچھ ہیں. تو اس فکر نے، اس کڑن نے آپ کو اتنا پریشان رکھا کہ آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ کہنے لگے کہ نافق حنظلہ، ارے حنظلہ تو منافق ہو گیا. اور اسی بے چینی کے عالم میں گھر سے باہر نکلتے ہیں اور زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ نافق حنظلہ. بے چینی کی شدت ہے. حضرت صدیق اکبر راستے میں ملاقات ہوتی ہے ان سے، تو دیکھتے ہیں کہ حضرت حنظلہ جیسے جلیل القدر صحابی وہ کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا. آپ وجہ پوچھتے ہیں تو سارا معاملہ بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا ہے. جب حضرت صدیق اکبر یہ سارا واقعہ سن لیتے ہیں تو بڑا ہی دلچسپ جواب دیتے ہیں. اگر کسی کو وہ جواب ذہن میں ہو تو چیٹ باکس میں لکھ سکتا ہے کہ بڑا زبردست. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر صحابی رسول کو آپ دیکھ لیں گے تو ہر لمحہ وہ اس فکر میں رہتا تھا کہ کیسے میں اپنی ذات کو بہتر کر لوں، جو کچھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤں. ہر کوئی اس فکر میں رہتا تھا. تو حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چلتا ہے، وہ سارا واقعہ بتاتے ہیں تو بڑا دلچسپ جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے. آپ فکر دیکھیے، اپروچ دیکھیں، رویہ دیکھیں. ایسا نہیں ہے کہ بات سنتے ہی انہوں نے کہا کہ آؤ حنظلہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے چلوں، بلکہ ایک دم سے جیسے ہی وہ بات سامنے آئی اپنی ذات کو اس کسوٹی پر پرکھا اور ایک دم سے کہا یہ تو میرا مسئلہ بھی ہے. تو کیا تھا کہ ہر ایک لمحہ بھی انہیں اپنی فکر سے غافل نہیں رہتے تھے. جیسے ہی حضرت صدیق اکبر نے یہ سنا ایک دم سے اس کسوٹی پر خود کو پرکھا اور کہا یہ میرا مسئلہ بھی ہے، اور پھر کہا کہ آؤ دونوں چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور یہ مسئلہ لے کر. یہ مزاج تھا صحابہ کرام کا مجموعی طور پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر عمر میں جب امیر المؤمنین بنے تو حضرت حذیفہ بن یمان کو طلب فرمایا. حضرت حذیفہ بن یمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ راز بتا رکھے تھے جو کسی اور کو نہیں بتائے تھے، اور بہت سی پیشن گوئیاں کر رکھی تھی. ان میں سے ایک یہ راز بھی بتا رکھا تھا کہ مدینہ منورہ میں کون کون شخص منافق ہے. اور حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی وہ کون کون منافق ہیں، وہ فہرست مجھے بتاؤ. اور ظاہر ہے کہ حضرت حنظلہ حضرت حذیفہ بن یمان نے نہیں بتانی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے نبی کے راز ہے، میں نہیں بتا سکتا. تو آخرکار حضرت عمر کی زبان پر وہ اصل جملہ آ گیا کہ جس کڑن سے، جس فکر سے وہ یہ سوال کر رہے تھے، کہا حذیفہ یہ نہ بتاؤ کہ کس کے نام ہے، صرف اتنا بتا دو کہ کہیں عمر کا نام تو اس میں نہیں. عمر بن خطاب کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حوالے سے خوشخبری سن رکھی ہے، لیکن اپنی ذات پر کیونکہ ہر لمحہ اپنی ذات سامنے ہوتی ہے تو وہ جو بے چینی ہے وہ کہیں نہ کہیں انسان کو اس طرح سے مشغول رکھتی ہے. آپ بے شمار صحابہ کرام کی روایات دیکھ لیجئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کو یہ عمل بتا دیجئے جنت میں چلا جاؤں، یا رسول اللہ کیا کروں جنت میں چلا جاؤں. یعنی کہ ہر ایک کا فوکس براہ راست اپنی ذات تھی. آج ہمارا فوکس اپنی ذات سے ہٹ کر دوسروں پر چلا گیا. ہم اس سے کہیں علم بھی بسا اوقات اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں گے. ہمارے استاد محترم مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اس نیت سے دین سیکھتا ہے، جو شخص اس نیت سے علم دین حاصل کرتا ہے کہ میں دوسروں تک پہنچاؤں گا، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نیت کا کھوٹ ہے. حصول علم کا اولین مقصد خود عمل کرنا ہے. ثانوی مقصد ہو سکتا ہے دوسروں تک پہنچانا،
لیکن اولین مقصد یہ ہے کہ کیسے اس پر خود عمل کروں، کیسے اللہ کی رضا حاصل کر لوں عمل کر کے۔ تو جب تک ہم اپنا فوکس درست نہیں کریں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی، کسی طور آگے نہیں بڑھے گی۔ تو یہ وہ فرق تھا صحابہ کرام کی جماعت کا اور آج کے معاشرے کا، کہ ہمارا فوکس اپنی ذات پہ نہیں ہے، ان کا فوکس اپنی ذات پہ تھا۔ قرآن کریم بھی ترتیب بڑی واضح بتا دیتا ہے کہ یا ایھا الذین یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ترتیب بتا رہا ہے قرآن کریم کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ اپنی ذات سے کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی ذات کو لازم پکڑو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر میں رہتے ہیں۔ پھر کچھ فینسی جملے بھی بڑے مشہور ہیں معاشرے میں، جنہوں نے بڑا اور زیادہ اس ہماری خصلت کو پروان چڑھایا ہے کہ خود کو بھول کر دوسروں کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ وہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ اپنی فکر تو سبھی کرتے ہیں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا سیکھیں۔ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، شاید آپ سب کو بڑا اچھا لگتا ہو، لیکن میں آپ سے عرض کیا کہ کچھ جملے ہیں جو بڑے سننے میں تو اچھے لگتے ہیں لیکن ان کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی کوئی بنیاد نہیں ہے جملے کے پیچھے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا سیکھیں۔ نہیں، لیے اپنے لیے کہاں جیتے ہیں، یہ تو صبح سے شام تک ہم دوسروں کے چکر میں جی رہے ہیں۔ ہمارا پہناوا دوسروں کے حساب سے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دوسروں کے حساب سے، کھانا پینا، بود و باش، رہائش، اختیار، ہر چیز دوسروں کے اعتبار سے ہوتی جا رہی ہے، دوسروں کو دیکھ کے کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ دوسروں کے لیے نہیں جی، اپنے لیے جینا سیکھیں۔ وہ کہتے ہیں دوسروں کے لیے جیے گا، اچھا وہ دوسرا کس کے لیے جیے گا؟ جس کے لیے آپ جیئیں گے وہ کسی اور دوسرے کے لیے جی لے گا۔ اچھا وہ کوئی اور دوسرا کس کے لیے جیے گا؟ جی وہ کسی اور دوسرے کے لیے جی لے گا۔ تو پھر اس تکلف سے بہتر ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے لیے جی۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ بھائی کیا اس کا کیا مطلب ہے، کہ کیا دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا کام نہیں کرنا چاہیے؟ دوسروں کی زندگی میں آسانیاں نہیں پیدا کرنی چاہیے؟ کوئی صدقے کا کام نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، میں اس سے منع نہیں کر رہا۔ اپروچ بہتر ہونی چاہیے۔ اپروچ کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی شخص مفلوق الحال آپ کے سامنے آتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے آپ کو، یا آپ کو اس کے حالات پتہ چلتے ہیں کہ بڑے ہی کٹھن حالات سے گزر رہا ہے، بڑی مالی مشکلات سے گزر رہا ہے، آپ کے دل میں آتا ہے ہائے بیچارہ، اور آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا نا ہائے بیچارہ، آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ حالات اللہ کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں کیا ہوتے ہیں ہائے بیچارہ کرنے والے؟ ہاں یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ یہ جو ہم اس کی مدد کر رہے ہیں یہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کر رہے ہیں۔ ہائے بیچارہ کر کے کسی کی مدد نہ کیا کریں، بلکہ اگر کوئی، اب دیکھیں کام ایک ہی ہو رہا ہے کہ دوسرے کی زندگی میں خیر آ رہی ہے، لیکن پیچھے رویہ بالکل مختلف ہے۔ پہلے ہائے بیچارہ کر کے ہم اسے دے رہے تھے، اس پر کہیں نہ کہیں احسان کر رہے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے لیے کر رہے تھے، وہاں اس کے لیے کچھ کر رہے تھے۔ جبکہ اس اپروچ میں یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہم خیر کا کام بھی کر رہے ہیں در حقیقت اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمیں اتنا کلیئر ہونا چاہیے اپنے اپروچ میں، اپنے رویے میں۔ جب تک ہمارا رویہ اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا کلیئر نہیں ہوگا بات آگے نہیں بڑھے گی۔ تو میں آپ کے سوالات سلائیڈوں پہ آ رہے ہیں، انشاءاللہ آخر میں لوں گا، بس تھوڑی دیر میں بات ختم کرتا ہوں۔ تو یہ اپروچ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے لیے جینا ہے جی، اپنی ذات کے لیے جینا ہے، اور قبر میں ہم نے اپنی ذات کے حوالے سے جواب دہ ہونا ہے، کل قیامت کو بھی اپنی ذات کے حوالے سے جواب دہ ہونا ہے۔ اور یہاں اگر آپ کہیں گے نہیں ہمیں اپنے قریبی رشتوں کے حوالے سے بھی جواب دہ ہونا ہے، تو جی وہ ہماری ذمہ داری ہے، تو وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے لیے ہے۔ اس چیز کے فرق کو ملحوظ رکھیں۔ تو میں آپ سب سے آج یہی گزارش کروں گا کہ اپنی ذات کے لیے جینا سیکھیں، اور آغاز کریں اپنی ذات سے، اور تمام توانائیوں کا، تمام تر توجہ کا مرکز اپنی ذات کو بنائیں، تمام تر توجہ کا مرکز اپنی ذات کو بنائیں۔
کیونکہ یہ وہ دائرہ ہے جہاں پہ ہر چیز ہمارے اختیار اور کنٹرول میں ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ زرد دائرے میں وقت گزارنا کہ جہاں کوئی چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہاں پہ وقت گزارنا جہاں پر ہر چیز ہمارے اپنے اختیار میں ہے؟ اپنے اختیار سے کیا مطلب ہے؟ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو کیسے سنواریں، ہمارے اختیار میں ہے اپنے کردار کو کیسے سنواریں، ہمارے اختیار میں ہے کہ اپنے ذہنی رویوں کو کیسے سنواریں، ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مقصدیت کیسے لائیں. اپنے اگر ہم استاد ہیں، معلم ہیں، معلمہ ہیں، تو ہم اپنے جو پروفیشنل لائف ہے اس میں کیسے مزید بہتری لا سکتے ہیں، ہم اپنے بات کرنے کے انداز کو کیسے زیادہ بہتر اور مؤثر بنا سکتے ہیں، الفاظ کے چناؤ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، رفتار کو کیسے میانہ روی میں رکھ سکتے ہیں. مختلف چیزیں ہیں جو وقتاً فوقتاً ہمیں اپنی ذات میں بہتر کرنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے. یاد رکھیے گا کہ بحیثیت انسان کے ہمارا کوئی بھی کام کبھی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا. آپ جہاں بھی پہنچیں گے وہاں سے آگے مزید بہتری کی گنجائش موجود رہے گی. تو اپنی ذات میں اس بہتری کو کرتے رہیے، ذات میں بہتری کو کرتے رہیے. اب آپ کہیں گے کہ آپ کو کیا مطلب ہے کہ اب سارا یہ سیلفش ہو کے بس کیا کہتے ہیں سب کچھ اپنی ذات کے لیے کرتے رہیں اور دوسروں کے لیے کچھ نہ کریں، بس اپنی ہی ذات پہ رکھیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جب آپ تمام تر توجہ اپنی ذات پر رکھیں گے، ایک تو یہ کہ انسان جو بھی کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. یہ جو بعض کہتے ہیں نا کہ سیلف لیس ہو کے کیا جائے، سیلف لیس ہو کے کیا جائے، خود کو بھلا کر کام کیا جائے، یہ کوئی بھی درست اپروچ نہیں ہے. بھائی ہر کام انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اس میں بالکل کلیئر ہوں. میں جو ابھی اتنی دیر سے آپ سے بات کرتا ہوں، یقین جانیے اس میں میرا ذاتی نفع ہے، اور اس وقت میں ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے اس پر میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ اجر عطا فرمائیں گے. میں بڑا سیلفش ہوں، اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں. تو بالکل واضح ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ دلیل مانگتے ہیں تو آپ کو دلیل بھی دے دیتے ہیں کہ انسانیت کے سب سے اعلیٰ ترین لوگ انبیاء کرام ہوا کرتے ہیں، اور وہ جو محنت کرتے ہیں تو اس کا اجر، اب آپ کہیں گے وہ آپ کے سامنے آیت رکھ دیتے ہیں کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، غالباً سورہ شعراء میں 8 سے 10 مرتبہ تسلسل کے ساتھ آیا ہے. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، ہر نبی کہہ رہا ہے کہ میں تم سے اے قوم اجر طلب نہیں کرتا. کیا اجر کی نفی کر دی گئی ہے یہاں پہ؟ بالکل نہیں. اس کے فوراً بعد کہا، فرمایا کہ ان اجریہ الا علی اللہ، بلکہ میں اجر کی امید اللہ سے رکھتا ہوں. تو وہ نبی جو نبی محنت کیا کرتے تھے، اس راستے میں گزرے ایک ایک لمحے پر وہ اللہ سے اجر کی امید رکھا کرتے تھے. تو جی یہ سیلف لیس ہونا کچھ بھی نہیں ہے. انسان اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے، اور ذات سے مراد کیا ہے کہ اگر ہم کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں کرتے. جب اس اپروچ سے آپ خیر کا کام کریں گے پھر آپ کو یہ جملہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میں نے تو بڑے خلوص کے ساتھ اس کے لیے خیر بڑا اچھے سے پیش آیا، خیر کا کام کیا، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑے پرخلوص ہو کے چلتا رہا، لیکن انہوں نے یہ کر دیا. یہ جملہ اس وقت بولتے ہیں کہ جب ہم خیر کا کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جواباً خیر ملے. ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں ایسے شکوے شکایات ہماری زبانوں پر آتے ہیں. اور جب ہم خیر کا کام اس اپروچ سے کریں کہ یہ خیر کا کام ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں، اللہ کی جانب سے خود پر عائد کردہ فریضہ سمجھ کر رہے ہیں، تو پھر اس طرح کے جملے نہیں کرتے ہیں کہ میں نے تو دوسروں کے ساتھ بڑا اچھا کیا تھا، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا. تو جی تمام تر توانائیوں کا مرکز اور توجہ کا مرکز اپنی ذات کو بنائیں، اور یہاں سے آغاز کریں. خود کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، تمام کسوٹیوں پر خود کو پرکھیں. یہ جو ہم دوسروں کو پرکھتے ہیں، دوسروں کے ایمان ماپتے پھرتے ہیں، دوسروں کے اخلاق ماپتے پھرتے ہیں، یہ کام نہ کریں، بلکہ خود کو ماپیں. خود دیکھیں آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کی اسکل کیسی ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں، خود یہ کام کریں. اچھا، اب یہ دو انتہائیں ہیں، ایک زرد دائرہ ہے اور ایک سرخ دائرہ ہے. جو لوگ سرخ دائرے میں، زرد دائرے میں، پیلے دائرے میں زیادہ زندگی صرف کرتے ہیں،
تو دو نتیجے نکلتے ہیں اس کے، دو طرح سے ان کی زندگی پر یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے جو لوگ پیلے دائرے میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جو لوگ پیلے دائرے میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ پیلا دائرہ اندر کی جانب بڑھنا شروع ہوتا ہے، یہ پیلا دائرہ اندر کی جانب بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اندر کی جانب بڑھنا شروع ہونے سے کیا مراد ہے کہ جن چیزوں پر کل تک آپ کو کچھ اختیار تھا، اب آپ اپنا وہ اختیار کھونا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ پیلا دائرہ ہرے دائرے کو کھانا شروع کرتا ہے، ہرے دائرے کو کھانا شروع کرتا ہے، اور پھر آپ کے سرخ دائرے کو بھی کھا جاتا ہے، اور انسان اتنا بے عمل ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنی ذات پر بھی اپنا اختیار کھو دیتا ہے، اور اپنی کوئی چھوٹی سی عادت بھی نہیں بدل سکتا، وہ پوری طرح اپنے نفس کا غلام بن کر رہ جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں لا پاتا ہے۔ یہ نحوست ہوتی ہے زرد دائرے میں زیادہ وقت صرف کرنے کی، زرد دائرے میں یہ دائرہ اندر کی جانب بڑھنا شروع ہوتا ہے، انسان اپنے گھر پہ اپنا اثر و رسوخ کھو دیتا ہے، اور اپنے طلبہ پر اپنا اثر و رسوخ کھو دیتا ہے، اور اپنی ذات پر اپنا اثر و رسوخ کھو دیتا ہے، چیزیں اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی ہیں، اور وہ ہر ایک چیز کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ پہلا تو نقصان اس کا یہ ہوتا ہے، اور دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پیلے دائرے میں زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، پریشانی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر اپنا صبح سے شام تک وقت گزار رہے ہیں جہاں پہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو جو لوگ پریشان رہتے ہیں، اسٹریس میں رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، ان کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ اس پیلے دائرے میں تو نہیں رہ رہے ہیں زیادہ، اس لیے کہ جب آپ پیلے دائرے میں زیادہ وقت گزاریں گے، اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ پیلا دائرہ سے مراد وہ دائرہ ہے جہاں پہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں، ہم ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں، تو ایک ایسی جگہ پر محنت کرنا، اپنا وقت صرف کرنا، خود کو وہاں پہ لگا دینا جہاں اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس کچھ نہیں آنا ہے، تو پھر انسان میں بے چینی بڑھتی ہے، انزائٹی بڑھتی ہے، اور وہ پریشان رہتا ہے، اس کو اطمینان نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ اور اس کے مقابل جو شخص سرخ دائرے میں اپنا وقت زیادہ صرف کرتے ہیں، اپنا وقت سرخ دائرے میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، یہاں پہ بھی دو چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ یہ سرخ دائرہ باہر کی جانب بڑھنا شروع ہوتا ہے، جیسا پیلے دائرہ اندر کی جانب بڑھنا شروع ہوا تھا، یہ سرخ دائرہ باہر کی جانب بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور انسان اپنے ساتھ ساتھ دوسروں پر بڑا مضبوط طریقے سے اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے، وہ اپنی ذات سے نکلتا ہے، اپنے گھر پر اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر یا شوہر پر یا والدین پر، بہن بھائیوں پر اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے، اپنے فیملی میں اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی فکر کو لوگ لینا شروع کرتے ہیں، اس کے لائف سٹائل کو لوگ کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے طرز فکر کو لوگ کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی ذات سے نکلتا ہے، اپنے گھر پر اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے، اپنے علاقے پر اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پورے ملک و ملت پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب محنت کہاں کر رہے تھے؟ اپنی ذات پر۔ تو اگر آپ نے دوسروں کے لیے خیر کا باعث بننا ہے تو محنت اپنی ذات پر کریں، آپ نے معاشرے میں خیر پھیلانی ہے، محنت اپنی ذات پر کریں، اس لیے کہ آپ جتنے اوصاف کے حامل ہوں گے، آپ میں جتنی وصف زیادہ ہوں گے، آپ دوسروں کے لیے اتنے نافع بنیں گے۔ تو نافعیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اس اسلحے سے لیس تو ہو جائیں، ہم نافع تو بننا چاہتے ہیں لیکن خود کو ان اوصاف سے متصف نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے وسیع پیمانے پر خیر نہیں پھیل رہی ہوتی۔ تو اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں کہ آپ خیر کا باعث بنیں، لوگوں کے لیے نافعیت کا باعث بنیں، تو اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو اوصاف کا حامل بنائیں، آپ میں جتنے اوصاف زیادہ ہوں گے دوسرے آپ سے اتنا ہی استفادہ کر سکیں گے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سرخ دائرہ باہر کی جانب بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سکون، خوشگوار
احساس آنا شروع ہوتا ہے. جو شخص یہاں سرخ دائرے میں زندگی گزارتا ہے اس لیے کہ وہ ایک ایسی جگہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے جہاں چیزیں اس کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. وہ ایسی جگہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے جہاں چیزیں پھر جہاں پر وہ چیزوں پر اثر انداز بھی ہو سکتا ہے. تو جو کچھ پا لینے کا احساس ہے وہ پھر انسان کو خوشگوار احساس بھی دیتا ہے, خوشی بھی دیتا ہے, سکون بھی دیتا ہے. تو ہم نے شروع میں جو سوال اٹھایا تھا کہ آپ پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو یہ ہے وہ شارٹ کٹ کہ اپنی تمام تر توانائیوں کا مرکز اپنی ذات کو بنائیں اور پھر نتیجہ دیکھیں. آپ اپنی ذات کو محنت, اپنی ذات سے کیا مراد ہے, اپنی ذات کو مختلف اعتبار سے تقسیم کریں کہ آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. تو سب سے پہلے اللہ سے آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے, آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے, آپ کے رشتے کیسے ہونے چاہیے, آپ کے بہن بھائیوں سے تعلق, آپ کا والدین سے تعلق, آپ کا بیوی یا شوہر سے تعلق, آپ کا اساتذہ یا طلبہ سے تعلق, ان سب سے آپ کا تعلق کیسے ہونا چاہیے. یہ تمام تر فوکس جب آپ اپنی ذات پر ہوگا تو آپ کے ارد گرد جتنے بھی موجود لوگ ہوں گے آپ کا ان سے ایک بڑا زبردست تعلق بھی بنتا چلا جائے گا. آپ ان کی زندگی میں خیر کا باعث بھی بنتے چلے جائیں گے. تو لیکن راستہ یہ ہے, مقصد وہی آپ جو چاہ رہے ہیں وہی ہوگا, لیکن راستہ یہاں سے ہو کر گزرتا ہے کہ محنت, توانائیوں کا اور سوچ و فکر کا جو مرکز ہے وہ اپنی ذات کو بنائیں, دوسروں کو نہ بنائیں. یہ جب تک انتشار ذہنی سے ہم نہیں نکلیں گے اور تمام کسوٹیوں کو اپنی ذات کے لیے نہیں مخصوص کر دیں گے پرکھنے کے لیے, بات آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ ہے وہ نقطۂ آغاز. ہم نے بات کی تھی, آج کا ہمارا موضوع تھا کہ ویئر چینج بگنس, کے آغاز کہاں سے کرنا ہے تبدیلی کا, ذاتی تعمیر و ترقی کا نقطۂ آغاز کیا ہے. تو جی یہ ہے وہ نقطۂ آغاز کہ میں نے اور آپ نے اپنی تمام تر توانائیوں کو اپنی ذات کی بہتری کے لیے صرف کر دینا ہے. تو یہ تمام توپوں کا رخ اپنی ذات کی طرف موڑیے اور پھر آگے بڑھیں, پھر دیکھیں کہ کیسے ساری چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوتی ہیں. تو امید ہے کہ بات واضح ہو چکی ہوگی. اگر یہاں تک کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکی, میں بات نہیں سمجھا سکا, تو آپ سوال کر سکتے ہیں. میں اب آپ کے سوالات کی طرف جا رہا ہوں. آپ کے کوئی سوالات ہیں تو جلدی سے یہاں پہ لکھ بھی دیجئے ساتھ, اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ بھی لکھ دیجئے. میں تھوڑا اوپر جا کے وہاں سے آپ کے سوالات لے رہا ہوں, پھر میں نیچے کی طرف آتا ہوں. اچھا جی, اس اوپر سوال ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ابھی یہاں بتایا گیا کہ اس لیے علم اس لیے حاصل کرنا چاہیے کہ اپنی اصلاح ہو سکے اپنے عمل کے لیے, تو پھر اس کا پس منظر کیا ہے؟ جی علم کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ خود عمل کریں. اور اگر کوئی قرآن پڑھانے والا ایسا ہے کہ وہ خود تو عمل نہیں کرتا تو پھر اس روایت کا مصداق بھی نہیں ہوگا. آج کل تو ایسا بھی کہتے ہیں بس اپنی زندگی جیو سب کو چھوڑو. دیکھیں, جو یہ کہتے ہیں اپنی زندگی جیو سب کو چھوڑو, اور جو میں نے کہا, ان دو میں بہت فرق ہے. میں نے بالکل یہ عرض نہیں کیا کہ ہم نے دوسروں کو چھوڑ دینا ہے. ہم نے دوسروں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے دوسروں کی زندگی میں خیر کا باعث بھی بننا ہے جہاں جہاں بننا ہے, لیکن اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کرنا ہے, نہ یہ کہ ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں. یہ اپروچ میں تھوڑا سا فرق ہے. اچھا جی, اکثر یہ جملہ سننے میں آتا ہے کہ اپنے لیے صرف جانور جیتے ہیں, انسان کو دوسروں کے لیے جینا چاہیے. استاد صاحب کیا یہ جملہ درست ہے؟ میرے خیال سے میں اس پر کافی بات کر چکا ہوں. آپ کا سوال شاید پہلے آیا ہو. اگر اب بھی یہ سوال باقی ہے تو دوبارہ لکھ دیجئے, اس پہ دوبارہ بات کر لیتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنے لیے جیتا ہے,
اس سے اور میں نے جو اس کا مفہوم بیان کیا ہے اس سے کیا مراد ہے، تو بات شاید واضح ہو چکی ہوگی۔ اچھا جی، فلائٹ میں جو ایمرجنسی کے لیے بتاتے ہیں آکسیجن ماسک پہلے اپنے لیے لگائیں اور پھر دوسروں کی مدد کے لیے، جی بالکل، بہت اچھی مثال دی آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے کہ جب تک پہلے خود پہ آئیں پھر دوسروں پہ جائیں۔ اچھا جی، آخر امت کی خیرخواہی نہیں ہے، دیکھیے امت کی خیرخواہی سے بالکل میں نے انکار نہیں کیا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ امت کے لیے بھی ہم خیرخواہ اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہم میں نافعیت پیدا ہو، اور یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے اب اس میں لگ جائیں، لیکن اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اور خود تو عمل پر لائیں، اپنے آپ کو تو عمل پر لائیں۔ اور اگر کبھی ہم اللہ کو کہیں ہم آپ کے لیے انسان سے اچھا سلوک کرتے ہیں پر یہ شخص بہت تکلیف دیتا ہے، دیکھیے جی یہ پھر کنفیوژن ہے نا، جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم اللہ کے لیے اچھا سلوک کر رہے ہیں اور پھر یہ اسی سانس میں یہ کہیں کہ وہ اچھا سلوک نہیں کر رہا، تو پھر تو یہ بنتا نہیں ہے نا۔ اگر ہم اچھا سلوک اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو یہ مرضی ہے انسان کی، لیکن میرے خیال سے یہ سستا سودا ہے۔ اگر ہم یہ اچھا سلوک اس لیے کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تعلقات اچھے رکھیں، دوسروں کا حقوق کا خیال رکھا جائے، تو اس سے دوہرا فائدہ ہوگا، ایک تو یہ کہ اس پر انشاءاللہ اجر بھی ملے گا، اور دوسرا یہ کہ پھر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو مد مقابل شخص ہے، جو رویہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اس کی طرف سے اگر ہمیں وہ رویہ نہ ملے تو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کے لیے تو کیا، اس لیے تو کیا ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں جواباً اچھا رویہ ملے، اگرچہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، یہ فطری بات ہے، لیکن جب آپ کسی سے اچھا برتاؤ کرنے جا رہے ہیں، کوئی نیکی کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، اللہ سے اجر کے لیے کر رہا ہوں۔ فائنینشیل ایشوز کو کس دائرے میں رکھیں گے؟ یہ دیکھیں مالی معاملات کو دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ مالی معاملات کے حوالے سے پریشان رہنا تو وہ پیلے دائرے میں جائے گا، کوئی عملی قدم اٹھانا تو وہ پھر سرخ دائرے میں چلا جائے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی مہنگائی کے حوالے سے بعض لوگ محض بس بات کر رہے ہیں، ہائے پریشانی کر اظہار کر رہے ہیں کہ بڑی مہنگائی ہو گئی، بڑی مہنگائی ہو گئی، بڑی مہنگائی ہو گئی، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کر رہے، نہ رجوع اللہ کر رہے ہیں، نہ اپنے جو بجٹ ہے اس کو دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ترجیحی بنیادوں پر جو زیادہ اہم چیز ہے وہاں پر خرچ کریں، اور کہیں سے اگر ہم کچھ کم کر سکتے ہیں تو وہاں پہ کم خرچ کریں، اس پر بھی کوئی سوچ و بچار نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ اپنی آمدنی بڑھانے کا کوئی طریقہ بھی نہیں کر رہے ہیں اور محض پھر بات کیے جا رہے ہیں، تو یہ پیلے دائرے میں آئے گا، اور اگر وہ پہلے تین کام کر رہے ہیں تو وہ سرخ دائرے میں جائے گا۔ لائف کو کیسے مینج کریں؟ جی آج کی جیسے سیشن میں ہم نے پہلا نقطہ بیان کیا ہے کہ پہلے تو یہ کہ سارا فوکس ذرا اپنی ذات پہ کریں، دوسروں سے ہٹا کے، اور خود کو جانچیں، خود کو پرکھیں، یہ جو کسوٹیاں دوسروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہوتی ہیں اس پر اپنی ذات کو پرکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ کہاں ہمیں بہتری کی ضرورت ہے۔ دو چیزیں کہ کچھ ہم میں خوبیاں ہوں گی، کچھ خامیاں ہوں گی۔ سیلف انالیسس جو ہوتا ہے نا، سیلف ریفلیکشن، ذاتی محاسبہ، اس میں دونوں چیزیں ہی بڑی اہم ہیں کہ انسان کو اپنی خوبیاں بھی نظر آئیں، اپنی خامیاں بھی نظر آئیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف محض خامیاں ہی دیکھنی ہیں، خوبیاں بھی دیکھیں، اپنی تلاش کریں، خامیاں بھی تلاش کریں، اور یہ خوبیاں اور خامیاں تلاش کرنے کے لیے آپ اپنے دوست احباب، اپنے قریبی لوگوں کو بھی سے بھی مدد لے سکتے ہیں، لیکن بہرحال انسان خود کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے، لیکن آپ اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے، اور اپنی خوبیوں کو، اب آپ کی جو خوبیاں ہیں اس میں ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ اس میں پھر آپ نے اس کو ایک تو برقرار رکھنا ہے اور اس میں مزید حسن پیدا کرنا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان کبھی بھی درجہ کمال تک
نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ انسان کامل نہیں ہے، اس کا کوئی کام درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا. وہ جہاں پہ بھی جائے گا مزید بہتری کی گنجائش رہے گی. تو ایک تو یہ کہ جو خوبیاں ہیں تو وہاں پہ ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ان کو ایک تو سسٹین رکھا جائے، باقی رکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ پھر مزید اس میں بہتری لائی جائے، اور جو خامی ہیں ان میں سے ایک ایک کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. آپ اس بہتر یہ ہے کہ یہ چیزیں لکھیں، لکھ کر سامنے رکھیں. ہم پلاننگ کرتے ہیں چھوٹی چیزوں کے حوالے سے، اور اپنی زندگی کے حوالے سے اگر پلاننگ نہ کریں تو یہ بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہے. تو اپنی خوبیاں بھی لکھیں، اپنی خامیاں بھی لکھیں، پھر ٹارگٹ بنائیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ چیک کریں، ہفتہ واری بنیادوں پر چیک کریں، ماہانہ بنیادوں پر چیک کریں کہ میں نے جو خود کو ٹارگٹ دیے تھے وہ حاصل کر رہا ہوں، حاصل کر رہی ہوں نہیں، کہاں تک جا رہا ہے کام. تو اس طرح سے اگر اپنی فکر رہے گی تو آپ یقین جانیں کہ آپ ایک اپنے آپ میں ایک نیا انسان دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ زیادہ مؤثر اور نافع بن رہے ہوں گے لوگوں کے لیے. اس کا یوٹیوب لنک بھی سینڈ کر دیں. آج جی یوٹیوب لنک بالکل مل جاتا ہے، انتظامیہ بعد میں انشاءاللہ شیئر کر دی گی. جی انشاءاللہ. اپنے لیے جینا تو خود غرضی ہوئی. میں نے آپ سے ایک عرض کیا کہ یہ بہرحال اپنے اپنے چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے کہ آپ اس کو خود غرضی کہیں یا جو بھی کہہ لیں، بہرحال طریقہ کار یہی ہے. اور خود غرضی اس وقت ہو کہ جب ہم دوسروں کی زندگی میں خیر کا باعث نہ بن رہے ہوں. یہ یہاں دوسروں کے لیے خیر کا باعث بننے سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ آپ دیکھیں گے اس کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ایک زیادہ بہتر راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے نافع کیسا بن سکتے ہیں. نافع اسی صورت میں بن سکتے ہیں جب آپ میں خود کچھ دم خم ہوگا، خود وہ صفات ہوں گی، تو آپ سے دوسرے لوگ زیادہ استفادہ کر سکیں گے. یہ کوئی خود غرضی نہیں ہے. اور اپنے فرائض سب سے پہلے پورے کریں، اور دوسروں سے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کریں، یہ سمجھ کر نہ کریں کہ میں دوسروں کے لیے کر رہا ہوں. ہماری ساری گفتگو کا مرکز یہ بات ہے کہ ہم جو دوسروں کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے نہیں ہیں، وہ ہماری اپنی ذات ہے، ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. What to do in the situation when everybody interfering in your life? دیکھیے جی، دوسرے لوگ آپ کی زندگی میں مداخلت کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں. دیکھیے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں پہ ہمارے رشتے ہمارے قرب و جوار میں ہوتے ہیں، اور ہم نے ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہماری زندگی پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں پر ہم اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب جو بھی جس کو انوائرمنٹ ملا ہے اس میں ہم نے چلنا کیسے ہے. مثال کے طور پہ جو لوگ ہماری زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے والدین ہوتے ہیں، اور میاں بیوی کے رشتے میں اسپاؤس ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، میاں ہوتا ہے. تو جب ہمارا ان سے تعلق مضبوط ہوگا، رشتہ مضبوط ہوگا، محبت، ہمدردی اور پیار پر مبنی ہوگا، تو ہم ایک دوسرے کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے. اور اگر ابھی تک نہیں ہو سکا تو اس پر محنت کیجئے. تو یہ تعلق جتنا مضبوط ہوگا تو اس وقت یہ فیصلے کرنا آسان ہو جائیں گے. تو ہمیں دھیان نہیں دینا کہ کون مخلص ہے ہمارے ساتھ اور کون نہیں. دیکھیے آگے چل کے انشاءاللہ ہم نے اس پہ بات کرنی ہے کہ کیا ہمارے عمل کی بنیاد لوگوں کا عمل ہونا چاہیے، کہ وہ جس انداز سے رویہ اختیار کریں گے ہمارا رویہ بھی اس کے موافق ہوگا، یا ہمارا رویہ کسی اور بنیاد پر ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ وہاں پہ جا کے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اور مختصراً اتنا عرض کر دوں کہ کسی کے مخلص ہونے نہ ہونے سے ہم اپنے کیا کہتے ہیں کردار کو تو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. ہاں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ اگر اتنا قریبی نہیں ہے تو اس سے تھوڑا اگنور کر لیا جائے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو کیا اولاد کی تربیت نہ کریں؟ میں نے ساری رام کہانی میں کہاں عرض کر دیا کہ اولاد کی تربیت نہ کریں، یا طلبہ کی تربیت نہ کریں، یا دوسروں نہ کریں. نہیں، ضرور کریں.
اور اولاد کی تربیت اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کریں، اس کو سیکھیں اور خود میں وہ اوصاف پیدا کریں جس سے طلبہ کی بچوں کی اچھی تربیت پیدا ہو سکے۔ اگر میری گفتگو میں سے کہیں یہ پیغام گیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں تو آپ دوبارہ یہاں لکھ دیجئے تاکہ میں اپنی بات مزید واضح کر سکوں۔ کیا پیسے کے لیے کام کرنا اپنی ذات کے لیے بھی ہے؟ دیکھیے پیسہ بہرحال ہماری ضرورت ہے اور ایک حد تک اس کو رکھنا بہرحال ہمارے لیے ضروری بھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، یعنی ہمیں بس اچھا اچھا ہی کرتے رہنا چاہیے۔ جی بالکل یہی مطلوب ہے انسان سے کہ وہ اپنی ذات کی حد تک خیر ہی خیر بانٹتا رہے، خیر ہی خیر کرتا رہے۔ اس حوالے سے آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے تو آپ دیکھیں کہ کس انداز سے لوگوں میں خیر ہی خیر کو پروان چڑھایا گیا۔ اچھا جی، اچھا جی، ہمارے اس پروگرام کے منتظم مولانا عبداللہ صاحب کی طرف سے یہ حکم ہے تمام شرکاء کے لیے کہ اپنے نوٹس اور کاپی ورک ہمارے ساتھ شیئر کریں، جہاں آپ کو زوم لنک دیا گیا ہے اسی نمبر پر ارسال کریں۔ ایک صفحے پر آج کی ورکشاپ کا خلاصہ ضرور لکھیں، آپ نے آج کیا سیکھا، یہ ورکشاپ کیسی رہی، یہ ضرور لکھیں۔ جی مولانا عبداللہ صاحب، میں نے آپ کا پیغام سب تک پہنچا دیا۔ کیا دعا کرتے ہوئے بھی پہلے اپنے لیے اور بعد میں دوسروں کے لیے کریں؟ جی بالکل، اپنے لیے بھی کریں، دوسروں کے لیے بھی کریں، ترتیب کوئی بھی رکھی جا سکتی ہے۔ استاد صاحب جب کوئی چیز یہ اردو میں اگر لکھ دیں، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جب کوئی چیز سیکھتے ہیں، میرے خیال سے آپ نے لکھا ہے، تو اس وقت تو بہت جوش ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ مستقل مزاجی کے لیے کیا کریں؟ ابھی تو بڑا جوش و جذبہ ہے اپنی ذات پر محنت کرنے کا، لیکن پھر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ دیکھیں اس حوالے سے میں نے آپ سے ایک تو یہ عرض کیا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اس اعتبار سے، اگرچہ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم آگے بات کریں گے لیکن مختصراً میں عرض کر دوں کہ ایک تو یہ کہ جو ٹارگٹ آپ رکھ رہے ہیں نا، آج یہ جو پوچھا جاتا ہے کہ آج عملی طور پر آپ نے کیا سیکھا اس سیشن سے، تو وہ سیکھیں اور پھر اس کے کچھ ٹارگٹ بنائیں اور وہ لکھ کر اپنے سامنے رکھیں، اور پھر روزانہ صبح اس کو ایک مرتبہ پڑھیں اور خود سے تہیہ کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور فرض کریں آپ نے 5 کام لکھے ہیں تو ایک کام سے آغاز کریں، 5 کاموں سے آغاز نہ کریں، ایک کام سے آغاز کریں اور پھر ہر رات 2-3 منٹ کے لیے وہ کاغذ سامنے رکھیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ آیا میں نے وہ کام کیا یا نہیں کیا۔ چند دن تک پہلا کام کرتے رہیں اور چند دن بعد پھر دوسرا کام بھی اس میں شامل کر لیں، پھر چند دن بعد تیسرا کام اس میں شامل کر لیں اور پھر چند دن بعد چوتھا اور پھر 5واں، اور اس طرح ایک مستقل بنیادوں پر بار بار کریں۔ تو یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جب آپ تہیہ کریں صبح صبح، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ میں اب تہیہ کر رہی ہوں، تہیہ کر رہا ہوں کہ میں نے انشاءاللہ یہ چیزیں اپنی عملی زندگی میں لانی ہیں اور میں نے یہ 5 کام کرنے ہیں، اور ان کو اپنی زبان سے بھی ادا کریں۔ اب خود کو مخاطب کر کے کہیں کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، تاکہ آپ کے دل و دماغ میں وہ کام نقش ہو کر رہ جائیں، وہ بھولیں نہ آپ سے، اور جب جب موقع آئے تو پھر وہ کام کریں، اور اگر رہ جائے تو استغفار بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور پھر ہر رات اس کا محاسبہ کریں، اور اگر ہو گیا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور نہیں ہو سکا تو پھر پکا تہیہ کریں۔ 2 چیزیں یاد رکھیے گا کہ ان کو متوازن چلانا ہے، اس میں سے کسی ایک چیز میں بھی کمی آئی تو بات نہیں بڑھے گی آگے۔ ایک یہ کہ بھرپور دعا اور دوسرا بھرپور محنت۔ بھرپور دعا بھی ساتھ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور بھرپور محنت بھی کرتے رہیں۔ کسی ایک چیز میں کمی کریں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ بھرپور دعا کرتے رہیں، بھرپور محنت کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ سب ہو جائے گا۔
اور پھر شکوے ختم دوسروں سے کیوں، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سنا دینا چاہیے تاکہ سدھر جائے اگلا. آپ کا سوال کچھ آگے پیچھے ہو گیا جی. اور پھر شکوے ختم دوسروں سے کیوں، یہ دوبارہ لکھ دیں سوال. اگر ہم اپنی طرف سے مثبت رویہ رکھیں اور دوسری طرف سے منفی اثرات ہی سامنے آئیں، منفی رویوں وغیرہ، تو ایک وقت میں ہم خود بھی بیزار ہو جاتے ہیں اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو اس صورت کو ہم اپنی ذات سے کیسے ختم کریں؟ جی ایک تو یہ کہ آپ جو مثبت رویہ اختیار کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آ رہے ہیں، خندہ پیشانی سے پیش آ رہے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، مثبت طریقے سے پیش آ رہے ہیں، تو اس ساری محنت میں، اس سارے کام میں آپ کو جو محنت کرنا پڑ رہی ہے، جو سہنا پڑ رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید لازمی رکھیں. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو موٹیویٹ رکھتی ہے. تو آپ دوسروں سے خیر کا معاملہ کر رہے ہیں اور اس سے اللہ سے اجر مانگ لیں. اور دوسرا جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ دعا لازمی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل اللہ کے ہاتھ میں 2 انگلیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کا دل بدل جائے. لیکن بہرحال دوسروں کے منفی رویے کی بنیاد پر ہمارا رویہ منفی کسی طور پر نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی، خیر کے کاموں میں کنسسٹنسی نہیں رہتی، اس کو کیسے کیا جائے؟ جی آپ کو میں نے بتا دیا ہے، وہی طریقہ لکھنے والا، اس کو بار بار دیکھنے کا، دعا کا، وہ سارے کام کریں. اچھا جی، رحمت اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ خود غرضی کی ایک تعریف. میرے خیال میں خود غرضی اس وقت بنے گی جب اپنے نفع و ذات کی خاطر دوسروں کے نفع و نقصان کی پرواہ نہ کریں. رہنمائی فرما دیں. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ خود غرض تو اس وقت ہوگا کہ جب ہم اپنے ہی نفع نقصان کو دیکھیں اور دوسروں کے نفع نقصان کی پرواہ نہ رہے. یہ بالکل خود غرضی ہے. لیکن اس کے مقابل جو ہم جس پر بات کر رہے ہیں کہ ہم نے خیر بننا ہے دوسروں کے لیے بھی، تو وہ تو خود غرضی نہ ہوا. اقبال کا فلسفہ خودی اسی بیان کا ترجمان ہے. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. لوگوں کے رویے پر برداشت یا صبر کیسے کیا جائے؟ یا جس طرح ہم برداشت اور صبر نہیں کرتے ویسے ہی برداشت اور صبر بھی کرنا پڑتا ہے. یہی بھی ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، تو برداشت کر لیں. اس کا کچھ طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ جب بھی آپ کے خلاف مزاج، خلاف توقع کوئی بات ہوتی ہے تو اس پر فوری ریئیکٹ نہ کریں، تھوڑی دیر رک جائیں. یہ صبر کرنا بڑا ضروری ہے، پاز لینا بڑا ضروری ہے. آگے چل کے مستقل ایک سیشن ہم انشاءاللہ اس پہ کریں گے. تو یہ تھوڑا سا رک جایا کریں. ایک دم سے کسی بات پر اپنا اظہار کرنا ضروری نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز کہ تھوڑا سا رک جائیں. جب رک جائیں گے تو ویسے بھی انسان کا غصہ نیچے آ جاتا ہے اور پھر برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ سے برداشت مانگ بھی لیجئے. لوگوں کے سخت رویے کو کیسے برداشت کریں؟ خندہ پیشانی کے ساتھ. جی ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں آئے ہیں تو حالات و واقعات تو آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، چاہے تو اب ہنسی خسی اس سے برداشت کر لیں یا رو دھو کے کر لیں. تو بہرحال اب اگر لوگوں کا رویہ ہے وہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن وہ رویہ ہم پر کتنا اثر کرتا ہے یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. یہی فرق ہے سرخ دائرے اور زرد دائرے کا، کہ لوگوں کا رویہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ کیا رویہ ہم سے اختیار کرتے ہیں. لیکن اس رویے کا ہماری ذات پر کیا اثر پڑتا ہے یہ سرخ دائرے میں آئے گا. یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. ترجیحات کا تعین کیسے کریں؟ اس کے لیے آپ انتظار فرمائیں. انشاءاللہ پورا سیشن آگے آ رہا ہے، اس لیے کہ میں ان چیزوں کے جواب اس لیے نہیں دے رہا کہ پورے سیشن دیں اس پہ انشاءاللہ. اگر دوسروں کے شر سے بچنا ہو تو ان کی خامیاں نوٹ کی جاتی ہیں، تو کیا یہ بری چیز ہے؟ نہیں، یہ بری چیز نہیں ہے. اور دوسروں سے ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں، دوسروں کی خامیوں سے اور دوسروں کے شر سے، کہ کہیں یہ شر اور یہ خامی ہم میں تو نہیں.
تو دیکھیے بہت سے لوگوں سے یہ چیز سیکھی جاتی ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں سے یہ سیکھا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے یہ سیکھا جاتا ہے کہ کیا نہیں کرنا اور کیسے نہیں کرنا. تو بہت سے لوگ ہمیں یہ سکھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو جن لوگوں میں شر نظر آ رہا ہے, تو ایک تو یہ کہ بالکل ہمیں وہ پتہ ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ ہماری زندگی میں تو نہیں آ رہا. احساس کمتری کیسے ختم کریں, رہنمائی کیجیے. جی, مسلمان اور احساس کمتری دو چیزیں آپس میں نہیں بنتی ہیں, نہیں ملتی ہیں, اور دین کے سے وابستگی رکھنے والے لوگ, دین پڑھنے پڑھانے والے لوگ, ان کا اور احساس کمتری کا آپس میں کیا جوڑ ہے, کیا ملاپ ہے, کوئی بھی نہیں ہے, دور دور تک نہیں ہے. اور آگے کسی سیشن پہ انشاءاللہ بات بھی کریں گے کیونکہ وقت اوپر ہو چکا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا تھوڑا سوال لے لوں. انشاءاللہ ان موضوعات پر آگے بات ہوگی, تو آپ آئندہ جو سیشنز ہونے ہیں ان میں شامل رہیں. اور سر جی, دونوں لیکچرز کی ریکارڈنگ مل جائے گی پرسنل ڈیولپمنٹ پر, کتاب تجویز فرمائیں. جی, ریکارڈنگ مل جائے گی دونوں کی, انتظامیہ آپ کو دے دے گی انشاءاللہ. مولانا عبداللہ صاحب سے رابطہ فرما لیں, مرد حضرات, اور خواتین جو ہیں وہ محترمہ وجیہ عثمان صاحبہ سے رابطہ فرما لیں. اور وہ آپ کو انشاءاللہ میرے خیال سے کوئی گروپ وغیرہ بھی ہوگا جہاں سے آپ کو لنک وغیرہ دیا جاتا ہے جہاں پہ, تو وہاں پہ یوٹیوب لنک بھی مل جائے گا آپ کو. زوم آئی ڈی اور جس نے بھیجی ہے اسی اس نمبر کے پہ بعد رابطہ کر لیں. اچھا جی, اچھا, پرسنل ڈیولپمنٹ پر کتاب, جی کتاب کافی ساری ہیں جی اس پہ. اور اگر آپ کتابیں کافی ساری ہیں اس پہ, اور اگر آپ اس پر سیرت طیبہ پڑھیں اور اس کو اس اپروچ سے دیکھیں تو بہت فائدہ ہوگا. موضوع میں آپ کو بتا رہا ہوں, عنوان اور اپنی پسند کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیں. اور باقی ایک کتاب ہے 7 Habits of Highly Effective People, اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے پر اثر لوگوں کی 7 عادات. تو وہ کتاب بھی مفید رہے گی, اسے پڑھ لیں. جی, بنات کو جہاں سے زوم آئی ڈی کا لنک ملا ہے وہ اس نمبر پر رابطہ فرما لیں, اور بنین کو, مردوں کو جس زوم آئی ڈی سے لنک ملا ہے وہ اس پر رابطہ فرما لیں. وہاں سے انشاءاللہ آپ کو ریکارڈنگ کے لنکس بھی مل جائیں گے. تو آج کا سیشن ہم جی ختم کرتے ہیں یہاں پہ. اگر کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو میں نے کوشش تو کی ہے کہ سوال سارے لے لیے جائیں. اگر کوئی سوال رہ گیا ہے تو وہ دوبارہ نوٹ فرما لیں. انشاءاللہ آئندہ سیشن میں ہم اس پر بات کریں گے, اور آئندہ سیشن یہیں سے آگے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا. اگلا موضوع گزشتہ موضوعات سے متعلق ہوگا. آج کے موضوع کو میں پھر سے سمرائز کر لوں کہ عنوان جو تھا ہمارا وہ آج کا یہ تھا کہ ذاتی تعمیر و ترقی کا نقطۂ آغاز کیا ہونا چاہیے یا کیا ہے. تو جی, ذاتی تعمیر و ترقی کا نقطۂ آغاز یہ کہ ہم اپنی ذات سے آغاز کریں اور اپنی ذات پر محنت کریں, اور اس اپروچ سے کریں کہ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. تو یہی آج کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام خواتین حضرات کا یہاں آنا قبول فرمائے. بھرپور مصروفیت کے باوجود چھٹی کے دن آپ تمام لوگ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں اپنی ذات کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے لیے معاون اور ماحول فراہم فرما دیں, اور قدم قدم پر ہماری مدد و نصرت فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.